بات تو ذہن نشین کر لیں کہ محفل کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ہے کہ جن کا ذکر کرنے ہم اور آپ بیٹھے، 72 جانثاروں نے 22,000 لشکر جرار کے سامنے سینہ سپر ہو کر دنیا والوں کو بتایا کہ ظالم کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے، جابر کتنی بھی قوت کے ساتھ آئے، دشمن کتنی بھی قوت اور صلاحیت کے ساتھ آئے، تمہارے پاس کچھ ہو نہ ہو، تمہارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگرچہ ظالم تمہیں مار دے گا، زندہ رہے گا، تم مر جاؤ گے، لیکن نام یہ ہوگا کہ جو مارا اس کی شکست لکھی جائے گی، جو مرا اسے فتح یاب کہا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے 22,000 کا لشکر جرار ایک طرف تھا۔ آج کسی کے باپ کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، لیکن گھر گھر میں دیکھو حسین پائے جاتے ہیں، گھر گھر میں دیکھو علی اصغر پائے جاتے ہیں، گھر گھر میں دیکھو علی اکبر پائے جاتے ہیں، گھر گھر میں دیکھو اولو محمد کا صدقہ لٹایا جاتا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ ظالموں کے منہ پر جو پہلا تماچا آپ کی طرف سے پڑے گا، سمجھنا کہ حسینیت کی پہلی دلیل یہی ہے۔ تو دنیا میں جس خطے میں رہیں، جہاں رہیں، تعداد پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، حوصلہ ہونا چاہیے امام حسین کا نقش قدم والا۔ ظالم کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک ہی بار مارے گا، موت اپنے وقت پر آنا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس کی موت کا وقت متعین ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، جب وقت متعین ہے اسی وقت اس کی موت کا آنا طے ہے۔ تو نہ کسی ظالم سے ڈرنا، نہ کسی جابر سے ڈرنا، نہ کسی حکمراں سے ڈرنا، نہ کسی دشمن سے ڈرنا، نہ کسی قوت سے ڈرنا، سینہ سپر ہو کر حوصلے کو بلند کر کے میدان میں نکل آنا۔ لیکن جب تم نکلو تو اپنے دل کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز ضرور کرنا، کیونکہ دنیا تمہیں حوصلہ دے نہ دے، قافلہ حسینی تمہیں حوصلہ ضرور دے گا، مردان خدا ضرور حوصلہ دیں گے، خاندان محمد تمہیں ضرور حوصلہ دے گا۔ اور پھر دنیا کو بتانا کہ حسین کے گھر والے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں بات آئے کہ رب حکم دے کہ سر جھکاؤ تو سر جھکایا جاتا ہے، اور رب کہے کہ سر کٹاؤ تو اپنا نہیں بچوں کا بھی سر کٹایا جاتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھیں کسی بھی مرحلے کے لیے، کسی بھی موقع کے لیے، گھبرانے سے کام نہیں چلنے والا۔ قافلے بتاتے ہیں امام حسین کے کہ تعداد کم تھی لیکن چرچا انہی کے نام کا آج تک ہے۔ 72 جانثاروں کی شہادت ہوئی لیکن نام انہی کا زندہ ہے۔ 22,000 کا لشکر سامنے تھا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن مصطفیٰ کے گھر والوں کا دیکھو، گھر گھر میں چراغا روشن ہوتا ہے، لوگ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ حسین لگاتے ہیں، حسن لگاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مولا حسین تمہارے نام کا صدقہ ہمارے بچوں کو بھی نصیب آ جائے۔ اس لیے تعداد پہ کبھی غور نہ کیا کریں، دیکھیں کہ محفل کس کے نام کی ہے، دیکھیں کہ بات کس کی چل پڑی ہے، دیکھیں کہ ذکر کس کے گھر کا چل پڑا ہے۔ کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ چند لوگ بیٹھے ہیں کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی بولا ہے، لیکن میں نے بڑے سے بڑے اجلاس کو فلاپ ہوتے دیکھا، لیکن چند لوگ بیٹھے اور مصطفیٰ کے قلندر بن کر بیٹھے، محمد کے در کی غلامی کی بھیک لینے کے لیے بیٹھے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ جذبہ حسینی سے سرشار چند لوگ محفل میں چار چاند لگاتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے گھبرائے نہیں، بلند ہمت کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ شعر سنیں گے کہ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر۔ تھوڑا سا ٹریول کم کرو۔ علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ آپ کے منہ میں زبان ہے تو بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ ہمیں جب کمپاؤنڈر آ کر انجیکشن دیتا ہے نا تو منہ کی زبان باہر نکلتی ہے، چیخ پڑتے ہیں۔ اور یہ حسین کے نام پر کہ جن کے نام کا صدقہ دکھے دلوں کا سہارا بنتا ہے، ڈوبتوں کو نیا پار کراتا ہے، غریبوں کا مفلسوں کا ملجا اور ماوا بنتا ہے، ان کے نام پر آپ ہم نعرہ نہیں لگا سکتے۔ بلند آواز سے بولیں یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین، یا حسین۔ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے،
ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ کون حسین؟ کس حسین کا ذکر ہو رہا ہے؟ حسین ایک دل نشین کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے۔ کون حسین؟ حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ کون حسین؟ حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا ہے پیارا، حسین عثمان کا محافظ، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کی انجمن میں، حسین زہرا کے باغ پن میں، حسین لخت بطول و حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر۔ خدایا اس دل کو چین دینا، بہائے آنسو و نین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا۔ حسین خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین جنت کی حاضری میں، حسین عرفی کی شاعری میں، حسین جنت کی حاضری میں، حسین عرفی کی شاعری میں۔ کون حسین؟ حسین عرفی کا آسرا ہے، حسین جنت کی شاہراہ ہے۔ لبوں پہ ہر دم حسین کیوں ہے؟ لبوں پہ ہر دم حسین کیوں ہے؟ حسین رگ رگ میں بس گیا ہے، حسین خواجہ پیا کے دادا، حسین غوث الورا کے نانا، کہے یہ عرفی بھی رشک سے اب وہ میرا جد ہے میرا گھرانہ، وہ میرا جد ہے، وہ میرا جد ہے، وہ میرا جد ہے میرا گھرانہ۔ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے بولیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، اور ہاتھوں کو بلند کر کے آواز سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کا بیان، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ جب تم کلمہ پڑھ کر مومن ہو چکے ہو، جب تم مسلمان خود کو کہتے ہو، اللہ کے دین سے وابستہ ہو، تو تیار رہنا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف دے کر، خوف کے سائے میں رکھ کر، وَالْجُوعِ، کبھی تمہیں بھوکا رکھا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں نقصان پہنچایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے پھلوں کا نقصان ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں موت کی آغوش میں جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے جوان بیٹے لاش تڑپتی ہوگی، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا بھائی موت اور حیات کی آغوش میں تڑپتا ہوگا، کبھی آنکھوں کے سامنے تمہارا پھلتا پھولتا کاروبار زمین بوس ہوتا نظر آئے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں فریکچر آ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہوگی، کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن جب تم ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے رہو گے اور تم نے اپنے آپ کو صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل رکھا، صبر کے دامن کو وابستہ رکھا، صبر کے دامن سے وابستہ رہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مفسرین نے فرمایا وَبَشِّرِ الْجَنَّةَ لِلصَّابِرِينَ، مصیبت کے کتنے بھی پہاڑ تم پر آئے، اگر تم نے صبر کے دامن کو تھام لیا تو رب کہتا ہے کہ اے صبر کرنے والوں، تمہارے لیے جنت کا دروازہ میں نے کھول دیا ہے، تم تمام لوگوں کو جنت کا داخلہ تمہارے لیے کر دیا جائے۔ تو صبر کرنا ہے، ہر مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ بولے بلند آواز سے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر کہتا ہے رب الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج باپ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، ہمیں بھی اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج کاروبار زمین بوس ہوا تو کیا ہوا، ہمیں بھی اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج بیٹے کی موت ہو گئی تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج بہن موت کی آغوش میں چلی گئی تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب صبر کرتے ہیں، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو رب کہتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کے پھول برسائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہدایت کے راستے میں گامزن، ہدایت کے راستے کے مسافر بن کر جی رہے ہیں۔ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور جب ہم یہ کر لیں گے تو رب کی بارگاہ سے یہ مجدہ ملتا ہے کہ تمہیں ہدایت پر رکھا گیا اور تم پر رحمت خداوندی کے پھول برسائے گئے۔ ہم اور آپ اگر ایک دوسرے کا پرابلم دیکھیں، مشکلیں دیکھیں، مصیبتیں دیکھیں، تو سب کی مشکل بڑی بڑی ہے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کا دن کون سا، تو جس کے باپ کا انتقال ہوا ہوگا وہ کہے گا سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے باپ کا انتقال ہوا۔ کسی سے پوچھوں کہ آپ کے بعد آپ کی زندگی میں سب سے مصیبت کا دن کون سا، وہ اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، ماں کا انتقال ہوا تو وہ کہے گا کہ میری زندگی میں بہت مصیبت آئی، لیکن وہ دن بڑی مصیبت والا تھا جس دن میری ماں موت کی آغوش میں چلی گئی۔ کوئی باپ اگر اپنے بچے سے پیار کرتا اور اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، میں پوچھوں کہ سب سے مصیبت والا دن کون سا، تو وہ کہے گا کہ جس دن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مر گیا۔ کوئی انسان کاروبار سے پیار کرتا ہے، اور اگر میں پوچھوں کہ سب سے مصیبت والا دن کون سا، تو وہ کہے گا کہ جس دن میرا کاروبار نقصان میں گیا، میری مصیبت کا دن وہ ہے۔ ہر انسان کی مصیبت کی کیٹیگری الگ، ہر انسان کے مصیبت کی پیشکش الگ، ہر انسان کے مصیبت کی کہانی الگ۔ کوئی باپ کے گزرنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی ماں کے گزرنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی بھائی کے گزرنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی بیٹے کے گزرنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی بھوکا رہنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی پیاسا رہنے کو مصیبت والا کہتا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان کو مصیبت والا دن کہتا ہے۔ لیکن قربان ہو جاؤ نواسے مصطفیٰ پر، قربان ہو جاؤ علی شیر خدا کے لخت جگر پر، قربان ہو جاؤ فاطمہ الزہرا کے اس شیر پر، دنیا جسے امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوکا رکھا جائے گا، کبھی خوف کے سائے میں رکھا جائے گا، کبھی جانوں میں نقصان پہنچایا جائے گا، کبھی مالوں میں نقصان پہنچایا جائے گا، کبھی تمہارے پھلوں میں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اپنی مصیبتوں کے دن یاد کرنے والوں، ساری مصیبتوں کو یاد کرو اور پھر کربلا کے منظر کو یاد کرنا۔ امام حسین تنے تنہا ہے، جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر شہید ہوتا ہے، جوان بھتیجا 17 سال کا قاسم شہید ہوتا ہے، جوان بھائی 33 سال کا عباس شہید ہوتا ہے، 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوتا ہے، 6 سال کی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی ہے، 14 سال کا زین العابدین بستر بخار پر تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن واہر حسین قربان حسین کے جذبے پر جب زبان سے جملہ نکالتے ہیں تو نکالتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہے، تو بھی حسین سے راضی ہو جا کیونکہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ کیا ہوا مائک کو دوست؟ تو مصیبت سب کی الگ الگ، لیکن کیا امام حسین سے بڑھ کر کسی کے اوپر مصیبت آئی؟ بول دیا کریں آئی بلند آواز سے آئی۔ تمام کے گھروں میں مصیبت آئی کسی نہ کسی شکل میں، لیکن امام حسین کے اوپر جو مصیبت آئی، آنکھوں کے سامنے 18 سال کا جوان خوبصورت بیٹا شہید، آنکھوں کے سامنے گود میں 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے بھائی وفادار عباس علم بردار کے بازو کاٹے جاتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ان کی 6 سال کی بیٹی سکینہ تڑپتی رہتی ہے، پیاس سے الاتش کی صدائیں لگاتی ہے، لیکن واہ حسین تیرے جذبے کو سلام، واہ حسین تیرے حوصلے کو سلام، حسین تیری استقامت کو سلام، حسین تیرے جذبہ ایمانی کو سلام کہ اپنی زبان سے حرف شکایت ایک بار نہ نکالا، جب کہا
تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا تیرا حسین تجھ سے راضی ہے، تو بھی بتا دے کہ کیا تو حسین سے راضی ہوا یا نہیں؟ ہم تو تیری رضا کے رضامند ہیں مولا، ہم تو تیری رضا کے خواہش مند ہیں۔ علی اصغر جب جام شہادت نوش فرما چکے، امام حسین نے برجستہ کہا تھا مالک میرا اصغر قربان ہوا، اگر تیری رضا اس بات پر ہے کہ حسین علی اصغر کو قربان کرے تو ہزار علی اصغر، ہزار علی اصغر، ہزار علی اصغر حسین کو دیتا جا، اصغر دیتا جا لیتا جا، اصغر دیتا جا لیتا جا، اصغر دیتا جا لیتا جا۔ حسین ہزار علی اصغر کو قربان کرے گا لیکن چہرے پر بل نہیں آئے گا، کیونکہ حسین تو چاہتا ہے کہ کسی حال میں میرا خدا راضی ہو جائے۔ اتنی قربانی کیا رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام علی مقام، کیا بات ہے۔ اس کی بیٹری شاید چینج کرنا ہے کیونکہ بیچ میں اپنا ساؤنڈ چھوڑ دے رہا ہے۔ جی جی، اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا استقامت کس کے پاس ہو؟ کیا بات ہے۔ اتنی استقامت کس کے پاس ہو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ اور ایسا لگتا ہے حضرت یہ قرآن کی آیت جب پڑھتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آیت حضرت امام حسین کے لیے نازل ہوئی۔ کیا بات ہے۔ حسین ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کا سایہ دے کر 22,000 کا لشکر تھا، کبھی بھوکا رکھ کر 1 دن نہیں 3 دن کی بھوک پیاس تھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر گھر کا ایک ایک دانہ ختم ہو چکا تھا، وَالْأَنفُسِ تمہارے جانوں میں نقصان پہنچا کر آنکھوں کے سامنے جوان جوان بچے بچے شہید ہو گئے، وَالثَّمَرَاتِ تمہارے پھلوں میں نقصان پہنچا کر، پھل کون؟ پھل حضرت علی اصغر ہیں۔ اے حسین تمہارا پھل علی اصغر ہے، اس کی قربانی کے بعد بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے، جنت کی خوشخبری، اور پھر رحمتوں کے پھول برسائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین تم نے زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جنہوں نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اے دنیا والوں، کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا، کیونکہ 22,000 کا لشکر بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، 22,000 کا لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، 22,000 کا لشکر بھی روزہ رکھنے والا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے نواسے حسین کے بارے میں رب نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جس نے صبر کو تھاما خدا نے کہا وہی ہدایت پر ہے۔ یزیدی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت حسین کے ساتھ ہے، اور حسین ہدایت کی نظر پر گامزن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نماز، روزہ، حج یہ دیکھ کر دھوکے میں مت آنا۔ کیا بات ہے، واہ۔ قرآن نے کہا ہدایت کی ڈگر پر تو صبر والے ہیں۔ اب کربلا میں صبر کس نے کیا دنیا نے دیکھا ہے۔ کربلا میں صبر حسین نے کیا، اور یہیں سے ایک نتیجہ میں نکالتا ہوں۔ کربلا کے میدان سے پہلے، کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ساری دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا تھا، ایمان والا۔ توجہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو بولے نا یار، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ لیکن کربلا کے واقعات کے بعد ایک فرق واضح ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہیں گے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان اور اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اپنا مسلک پیش کرے، کوئی اپنا فرقہ پیش کرے، کوئی اپنی داڑھی لے کر آئے، کوئی اپنا امامہ باندھ کر آئے، کوئی اپنی تسبیح لے کر آئے، کوئی اپنا جبہ پہن کر آئے، کوئی اپنی کتاب لے کر آئے، کوئی ٹائی پہن کر آئے، کوئی ٹی وی میں آئے، آپ کو کسی کے دھوکے میں نہیں آنا۔ آپ کو بس ایک نتیجہ نکالنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں صرف اسی کا ایمان قبول ہوگا جس کے دل میں مصطفیٰ رہتے ہو، مصطفیٰ کا حسین بسا کرتا ہو۔ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے لیکن دل میں حسین نہ تھا، اس لیے ان کا ایمان ان کے منہ پر، ان کی نمازیں ان کے منہ پر، اور یہاں چند لوگ تھے لیکن دل میں حسین حسین تھا۔ اس لیے آج ساری کائنات میں 22,000 کا نام لینے والا پایا نہیں جاتا۔ 72 جانثاروں کا ذکر ایسا شان سے لوگ مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی جو اصل برکت عطا فرمائی وہ ذکر حسین میں عطا فرمائی ہے۔
کربلا کا منظر ہے، 10 محرم الحرام، 3 دن کی سخت پیاس، ہر بچہ بوڑھا جوان سب پیاسا ہے، سب ٹوٹل۔ اس میں 6 مہینے کی عمر بھی ملتی ہے، 6 سال کی بھی ملتی ہے، 7 سال کی بھی ملتی ہے، 8 سال کی بھی ملتی ہے، 14 سال کی بھی، 18 سال کی بھی، 17 سال کی بھی، 33 سال کی بھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی بھی۔ یہ عمر کے لوگ ہیں اور 3 دن سے پیاسے ہیں، 7، 8، 9۔ یہ 3 دنوں تک انہوں نے پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں اتارا۔ یہ چوتھا دن ہے، 10 محرم الحرام۔ حضرت عباس علم بردار شہید ہو چکے، حضرت امام حسن کی نشانی حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں کہ اتنے میں خیمے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صابرہ زاہدہ عابدہ بہن حضرت بی بی زینب نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قدموں سے آ کر لپٹا ہوا ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کے 2 بچے، ایک کا نام عون اور ایک کا نام محمد، 7 سال 8 سال، یہ 2 عمر کے بچے عون و محمد اپنی امی جان کے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں خیمے کے اندر بیٹھی ہے، بی بی زینب، دونوں بیٹے پاؤں سے آ کر لپٹ گئے۔ ماں نے دیکھا، بچوں کو پیار کیا، پوچھا بیٹو کیا بات ہے؟ بیٹے عرض کرتے ہیں امی جان آپ ہم سے پیار کرتی ہیں؟ ماں نے کہا بچوں تمہارے جیسا خوبصورت بیٹا کسی کو ہو اور وہ ماں پیار نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بچوں ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بچوں نے کہا ماں سچ سچ کہیں آپ پیار کرتی ہیں؟ ہاں میرے بیٹوں، ہاں میرے شہزادوں، ہاں میرے شیروں، میں پیار کرتی ہوں۔ امی جان سچ سچ بولے نا، آپ پیار کرتی ہیں؟ ہاں میرے بچوں ہم پیار کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگا دیا۔ میرے بیٹوں کیا بات ہے؟ امی جان اگر آپ ہم سے پیار کرتی ہیں نا تو میری ایک فرمائش ہے، ہماری ایک فرمائش ہے، پوری کر دیں گی؟ ماں نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا بچوں تمہاری آج سے پہلے کی ہوئی ہر فرمائش تمہاری ماں زینب نے پورا کیا ہے، لیکن آج فرمائش پیش کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا کہ یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے فرمائش نکلے اور تمہاری ماں جب پوری نہ کرے تو پھر اسے تکلیف ہو جائے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کی ضد پوری نہیں کر پاتے نا تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کسی مصلحت سے کبھی کبھی ضد کو نکار دیتے ہیں لیکن دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ کاش میرے بچوں کی خوشی کی خاطر یہ کام کر لیتا۔ بچوں نے کہا امی جان نہیں، فرمائش بھی ایسی کرنے والے ہیں کہ جو مدینے میں پوری ہی نہیں ہوگی، وہ کربلا میں ہی فرمائش پوری ہوگی۔ ماں نے کہا بچوں تو پھر کہہ دو، پھر کہنے میں شرماتے کیوں ہو، جھجکتے کیوں ہو، کہو کس فرمائش کا تذکرہ کرتے ہو۔ اب دونوں بچوں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسہ دیا اور کہا امی جان ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے چچا کی عمر کے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے بھائی شہید ہو گئے۔ امی جان ہماری عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، ہم تو حیدر کرار کے نواسے ہیں نا، ہم تو فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں، ہماری رگوں میں فاطمی خون ہے۔ اے امی جان اجازت دیجئے کہ آپ کے دونوں شہزادے بھی رن میں جا کر حیدری خون کا تیور پیش کریں۔ ماں نے جب سنا اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کافی دیر تک پیار کرنے کے بعد کہنے لگی میرے بچوں تمہاری ماں تم پہ واری جائے، میرے بچوں تمہاری ماں تم پہ قربان ہو جائے، میرے بچوں تمہاری ماں تم پہ نثار ہو جائے۔ اے میرے بچوں تم نے تو اپنی ماں کا سمان بڑھا دیا، تم نے تو اپنی ماں کی عزت بڑھا دی۔ میں کل تک اپنے خدا سے یہ فریاد کر رہی تھی کہ مالک تو نے زینب کے بچوں کو جوان کیوں نہ کیا کہ حسین سے پہلے زینب اپنے بچوں کو شہادت کا جام پینے بھیج دیتی۔ اے میرے بچوں میرے دل کی خواہش یہی تھی کہ میرے بیٹے بھی شہادت کا جام پیے، لیکن میری زبان سے نکلنے سے پہلے تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اے میرے شہزادوں میری طرف سے کوئی انکار نہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میرے اور میرے محمد، میرے بیٹوں، میرے شہزادوں، اس قافلے کے امیر کا نام حسین ہے، اس قافلے کے شہنشاہ کا نام حسین ہے، اس قافلے کے بادشاہ کا نام حسین ہے، اس قافلے کے سپہ سالار کا نام حسین ہے۔ جاؤ تم اپنے ماموں کی بارگاہ میں جاؤ، اجازت مانگو، وہ تمہیں اجازت ضرور دیں گے، اگر اجازت نہ دے تو میں تمہاری پیروی کرنے آؤں گی۔
हुई। हजरत इमाम हुसैन खैमे के बाहर तलवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं कि इतने में औलो मोहम्मद अपने मामू की बारगाह में आए, मामू के पाँव से लिपट गए। मामू अपने भांजों से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करते थे, दोनों को सीने से लगाया, प्यार किया। कहो मेरे बहन के लाडलो, कहो क्या बात है। दोनों बच्चे अपने मामू की दाढ़ियों से खेलने लगे। मामू एक बात कहनी थी, डरते हैं लेकिन आप बात मानेंगे कि न मानेंगे। कहो मेरे भांजो, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अब दोनों ने बरजस्ता कहना शुरू किया, ऐ मेरे मामू, सुबह से हमने देखा है कि आपके शहजादों ने जाम शहादत नोश कर लिया, लेकिन आपकी बहन का शहजादा रुका हुआ है, आपकी बहन के बच्चे रुके हुए हैं। हमें ऐसी जिंदगी से कोई प्यार नहीं जो मामू आपके बिना जीने का मौका दे। ऐ मेरे मामू, इजाजत दीजिए कि आपके भांजे भी करबला के मैदान में शहादत का जाम पीने के लिए आगे बढ़े। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही, हुसैन ने जब औलो मोहम्मद की ज़बान से इन जुमलों को सुना है, आंखें छलक पड़ी, आंसुओं की नदियां बह गई, दोनों को सीने से लगाया कि इतने में पीछे से हजरत बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, अपने भाई के कंधे पे हाथ रखती है, कहती है भाई क्या बात है, मेरे लाडलों से क्या मशवरा चल रहा है। भाई ने कहा मेरी बहन जरा अपने बच्चों को समझाओ, ये रन में जाकर सर कटाने की बात करते हैं। उन्हें न पता था कि बहन ज़ैनब को ये बात पता हो चुकी है। बहन के चेहरे पर खुशी थी। कहा मेरे भाई आखिर बेटे किसके हैं, अरे भांजे किसके हैं, ये भी तो हुसैन के भांजे हैं, ये भी तो ज़ैनब के बेटे हैं, ये भी तो अली शेर खुदा के नवासे हैं। जब मोहम्मद का नवासा करबला में सर कटा सकता है तो अली शेर खुदा का नवासा करबला में सर क्यों नहीं कटा सकता। दोनों भांजे अपने मामू से फरियाद कर रहे हैं, इजाजत दे दो। एक बात कहूँ रुककर, भाई के बच्चे भी होते हैं और बहन के बच्चे भी होते हैं, लेकिन फितरी तौर पर मैक्सिमम दिली लगाव बहन के बच्चों से ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? आपका पोता भी होता है और आपका नवासा भी होता है, लेकिन फितरी तौर पर नवासे से प्यार ज्यादा होता है। फितरी तकाजा है, इसमें किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है किसी को बहन के बच्चों से ज़्यादा भाई के बच्चों से प्यार हो जाए, लेकिन फितरत ने, नेचर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों में ज़्यादा उनसियत बहन के बच्चों से और बेटी के बच्चों से रखी। वजह क्या है पता है? मैंने जब इस पर गौर किया तो मेरे जहन में एक बात आई, हो सकता है कि बात दुरुस्त भी हो गलत भी हो, अच्छी लगे तो कबूल कर ले, पसंद ना आए तो वापस कर दे, लेकर चला जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा जवान नहीं हुआ, लेकिन हुजूर की लख्त जिगर बीबी फातिमा के बच्चे हसन और हुसैन हुए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवासों से जो प्यार किया, दुनिया का कोई नाना अपने नवासों से वैसा प्यार नहीं कर सकता। नवासों को प्यार, नाना और नवासे को प्यार, नाना और नवासे की मोहब्बत मुस्तफा और हसनैन का सदका है, और मामू और भांजे की मोहब्बत हुसैन और औलो मोहब्बत की मोहब्बत का सदका है। ये मेरा अपना जज्बा कहता है, ये मेरा अपना यकीन कहता है। बात किसी मुहक्किक ने तो नहीं लिखी, मैंने तो किसी से नहीं सुनी, मेरे अपनी तहकीक कहती है कि ये विजदान तो कहता है कि ये वजह है कि भांजा इसलिए प्यारा कि हुसैन अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करते थे। नवासा इसलिए प्यारा कि मुस्तफा अपने नवासों से ज्यादा प्यार करते थे। हुसैन ने देखा बहन एक जानिब खड़ी हुई, भाई दे दो ना इजाजत, तुम्हारे बच्चे शहीद होंगे, मेरा बच्चा शहीद ना हो। तुम्हारे बच्चे शहादत का जाम पिए, मेरा बच्चा शहीद ना हो, भाई दे दो ना इजाजत। हुसैन कहते हैं ज़ैनब, कब कोई भाई चाहेगा कि उसके बहन की गोद उजड़ जाए। भाई तो अपने बहन की गोद संभालने की फिक्र करते हैं, भाई तो अपने बहन का आंचल संवारने की फिक्र करते हैं। ऐ ज़ैनब, कब कोई भाई चाहेगा कि उसके बहन की गोद सूनी सूनी हो जाए। मेरी ज़ैनब, अगर ये तेरे बच्चे करबल में चले गए तो तेरी गोद सूनी सूनी होगी, फिर रात में तू किसे लोरियां सुनाकर अपने सीने से लगाकर सुनाएगी। तेरे घर का चैन पुरसुकून नहीं, तेरे घर का चैन सन्नाटे में तब्दील हो जाएगा। ऐ ज़ैनब, अपने बच्चों को यहाँ जाने से रोक दे, लेकिन हजरत बीबी ज़ैनब हैं, तड़प रही हैं,
کہ نہیں میرے بھائی میری بہن، میں اپنی بہن کی بات مانو اور محمد کو جانے کی اجازت دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو خوب سمجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کہا جاؤ میری زینب اپنی بہن کو، اپنے بچوں کو تیار کرو۔ حضرت بی بی زینب خیمے کے اندر اپنے دونوں بچوں کو لے کر گئیں۔ ہاتھوں میں کنگھی تو نہ تھی، اپنی انگلیوں سے دونوں بچوں کے بال سنوارے۔ گھر کے اندر پانی تو نہ تھا کہ چہرہ دھویا جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو بائک پہ بٹھا کر مارکیٹ میں لے جاتے ہیں نا تو لباس بدلواتے ہیں، چہرہ فریش کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، لیکن قربان زینب پر ان کے پاس پانی نہ تھا۔ اپنے آنچل سے اپنے دونوں بچوں کے چہرے کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے ان کے لباس کو جھٹکا اور ٹھیک کیا، اپنے دوپٹے کے 2 چاک کیے اور ایک چاک سے ایک بہن کے سر پہ امامہ باندھا، ایک بیٹے کے سر پہ امامہ باندھا اور دوسرے سے دوسرے کے سر پہ امامہ باندھا اور پھر دونوں کو سینے سے لگا کر حسین کی بارگاہ میں آئی۔ کہا میرے بھائی حسین میرے شہزادے تیار ہیں، لے جاؤ اور رن میں انہیں شہادت کا جام پلا کر آؤ، میں انہیں شہید دیکھنا چاہتی ہوں۔ قربان حسین تیری بہن پر قربان، حسین تیری بہن پر نثار کہ دنیا کے کسی بھائی کی بہن اتنی جرت والی تو نہیں ہو سکتی جو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجے اور یوں کہے جاؤ اور انہیں شہید کرا کر لاؤ۔ ہماری اور آپ کے گھروں کی بہنیں کہتی ہیں جاؤ بھائی جاؤ، کچھ دلا کر لے آنا، کچھ کھلونے دلا کر لے آنا، کچھ مٹھائی دلا کر لے آنا۔ حسین کی بہن کہتی ہے حسین میرے بچوں کو لے جاؤ اور شہادت کا جام پلا کر لانا۔ حسین نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا، خوب شفقت بھری، پیار بھری، حوصلے والی، استقلال والی، صبر والی کہانی سنائی اور انہیں درس دیتے ہوئے رن میں پہنچ گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر لڑ نہیں سکتے تھے۔ امام حسین نے انہیں اپنی گود میں لے کر رن تک پہنچایا اور گود میں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے کھول دیا اور کہا میرے شیروں آگے بڑھ جاؤ اور جانے کے بعد رن میں حیدری خون کا تیور پیش کرو۔ ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلوار ہے اور محمد جب وہاں پہنچتے ہیں پھول جیسے چہرے، مرجھائے ہوئے چہرے، دھوپ کی تپش سے جھلستے ہوئے چہرے، لیکن آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ محمد کے گھر والے ہیں، آنکھوں کی روشنی بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں۔ وہ دونوں بچے گئے، ابن سعد کی آواز گونجتی ہے اے حسین کیا تمہارے گھر میں کوئی جوان نہیں جو تم نے دونوں بچوں کو بھیج کر جنگ کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہے؟ دونوں شہزادوں نے برجستہ چیخ کر کہا اے ابن سعد ہمارے حسین کے جوانوں سے بعد میں مقابلہ کرنا، پہلے بچوں سے مقابلہ کر کے تو دیکھا۔ حسین کے بھانجے آگے بڑھے، جب یہ تلوار چلاتے تھے کسی سپاہی کے پاؤں پہ لگتا کیونکہ سپاہی تو گھوڑے پہ بیٹھا تھا نا۔ اخیر میں سپاہی جب نیچے آ کر ان سے لڑتا ہے محققین نے لکھا کسی نے کسی کی ان کی تلوار سے کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پاؤں کٹے۔ روایتیں یہ نہیں ملتی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو مارا اور کتنے لوگوں کو قتل کیا، لیکن ہاں جوان مردی کا مظاہرہ دکھا رہے تھے۔ اچانک چھوٹے بھائی محمد کے پاؤں میں ایک نیزہ جو چبھتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے بھیا کہاں ہو؟ بھائی اور نے جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی گر چکا ہے پکار کر کہتا ہے میرے بھائی نہیں رکو، تمہارا بھائی تمہاری مدد کے لیے آتا ہے، تمہارا بھائی تمہارے سپورٹ کے لیے آتا ہے، میرے بھائی وہیں رکو، تمہارا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اور دوڑ لگاتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف، لیکن جیسے ہی اپنے بھائی کے قریب پہنچے کہ تیروں کی برسات، نیزوں کی برسات سے جسم چھلی تھا، ایک نیزہ ان کے بھی پیٹ میں آ کر چبھتا ہے اور ٹھیک اپنے بھائی جہاں پر گیا تھا وہیں پر یہ بھی جا کر گر جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو پھیلایا کہ کسی طرح دوسرے بھائی سے اپنا ہاتھ ملا لے، چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ بھائی نے بھائی کا ہاتھ تھاما، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی آخری گھڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری روح پرواز کرنے والی ہے۔ اے بھیا آج کے بعد نہ جانے ہم گلے ملے نہ ملے، زندگی کا آخری بار گلے ہم آج ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، بھائی میرے قریب آؤ میں تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی گھبراؤ نہیں، میں بھی تو یہی سوچ کر تیرے قریب آیا تھا کہ تجھ سے گلے مل لیا جائے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی اپنا پاؤں گھسیٹتا ہے، بڑا بھائی اپنا پاؤں گھسیٹتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے کہ ظالموں نے پھر ایک نیزہ مارا، گلے ملنے سے عین قبل دونوں کی روح
پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن سعد کی آواز گونجی، اے حسین تمہارے گھر کے شہزادے شہید ہو گئے، لے جاؤ انہیں خیمے کے باہر لاشوں کی لائن میں کھڑا کر دو۔ حسین دوڑے دوڑے رن میں آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، خون میں ڈوبے ہوئے دونوں شہزادے حسین خیمے سے باہر لے کر آئے، چاہا کہ شہداء کی صف میں انہیں لائن سے لگا دیا جائے، صف بندی کر دی جائے، کہ اتنے میں اندر سے بی بی زینب آواز دیتی ہے، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میرے دونوں بچوں کو باہر اور شہیدوں کی لائن میں نہ لگاؤ، انہیں اندر خیمے کے اندر پہنچاؤ، باہر کی دھوپ بڑی تیز ہے، کہیں میرے بچوں کے جسم جھلس نہ جائے، اے میرے بھائی میرے بچوں کو خیمے کے اندر پہنچاؤ۔ حسین دونوں بچوں کو خیمے کے اندر لے کر گئے، سکینہ حسین کے پاؤں پکڑتی ہے، کیونکہ سکینہ کے ہم عمر تھے اونو محمد، اے میرے بابا میرا بھائی بولتا کیوں نہیں، اے میرے بابا میرا بھائی بولتا کیوں نہیں، میرے بابا میرے بھائی کو بولنے کے لیے کہو نا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیا جائے۔ حضرت امام حسین نے بیٹی سکینہ کو صبر کی تلقین کی، خیمے کے اندر پہنچ کر اپنے دونوں شہزادوں کو بی بی زینب کے ہاتھوں میں دیا، اے زینب لے، آج تیری گود پھر سے بھرنے آئی ہے، اے زینب لے، تیری اجڑی ہوئی گود پھر بھر رہی ہے۔ حضرت زینب نے آن محمد کو اپنی گود میں لیا اور ان کے چہرے سے خون کے چھینٹوں کو صاف کیا، ان کے ہاتھوں سے خون کے سیسوں کو صاف کیا، ان کے جسم میں سوراخ ہی سوراخ تھے، لہو لہو چھلنی چھلنی زخمی زخمی ان کے جسم کو خون سے صاف کرتی جاتی تھی، اور اپنی گود میں لے کر دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ جھولا جھولاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بچوں آج اپنی ماں کی گود کا آخری جھولا جھول لو، آج اپنی ماں کی گود کا آخری جھولا جھول لو، اور اس کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر صبر و شکر والے جملے یہ کہے، اے مالک تیرا شکریہ کہ تو نے زینب کو یہ شان عطا فرمائی کہ جب مورخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ فاطمہ کی بیٹی زینب اس عورت کا نام ہے کہ جس کا باپ بھی شہید ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہے، اور جس کے بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا جام پی کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سید ثاقب امام صاحب زندہ باد۔ یہ قربانیاں ہوئی تب ہمارے مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجی ہیں، کیا بات ہے، واہ! یہ قربانیاں ہوئیں تب ہمارے ممبروں سے خطابات ہوئے ہیں، یہ قربانیاں ہوئیں تب ہمارے گھروں سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت گونجتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بچے شہادت کا جام پینے کی تڑپ اور تمنا رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج ساری کائنات بڑی شان سے لیا کرتی ہے۔ کوفیوں کی تو عید لی ہوئی، کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر نہ دیتے حسین سجدے میں ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدہ اوروں نے کیا سب کا الگ انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے، اور ہمیں اور آنے والی نسلوں کو امام حسین کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ ابھی چلے گا، مدثر صاحب کی نعتیں ہوں گی اور پھر امام صاحب تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھیں اور ذکر امام حسین کی برکتوں سے لطف اندوز ہو۔ مجھے کسی اور جگہ کرواری محلہ میں خطاب کے لیے جانا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔